حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے. کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان دعا کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکے. اللہ بے شک تو عطا کرنے والا ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اللہ نے واقعی میں ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی، نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے. کہ اللہ نے نہ صرف انسانوں پر بادشاہت دی بلکہ جنات پر بھی بادشاہت دے دی، اور جنات کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی بادشاہت دے دی، پرندوں پر بھی بادشاہت دے دی، حتیٰ کہ چونٹیوں پر بھی، چھوٹی چھوٹی جانوروں پر بھی، حشرات الارض پر بھی ان کو بادشاہت دے دی، ان کی بولیاں بھی سکھا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے کہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اڑا کر لے جاتی تھی. وہ جہازوں کے محتاج نہیں تھے، ہیلی کاپٹروں کے محتاج نہیں تھے. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان کو ہوا جہاں وہ چاہتے تھے اٹھا کر لے جاتی تھی. جو اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر پورے ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا، وہ حضرت سلیمان چند لمحوں کے اندر طے کر لیا کرتے تھے ہوا کے اوپر جا کر. اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کمال کا اعزاز دیا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان نے جب قوم سبا تھی اس کی ملکہ سے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میری اطاعت قبول کرو اور میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ میرے پاس بیت المقدس میں. تو اس نے جب کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، تو حضرت سلیمان نے اپنے جو مصاحبین تھے، درباری تھے، ان سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یمن سے اڑ کر بیت المقدس پہنچ جائے. کہاں یمن ہے اور کہاں بیت المقدس ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو وہیں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا لیکن تو یہاں تک کہا نا کہ جب تک یہ دربار سجا ہے اس وقت تک میں اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے تک دربار لگا رہے، 2 گھنٹے تک دربار لگا رہے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے دربار کی نشست ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں. حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے. ایک اور بولا، اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے کی دیر ہے، آپ پلک جھپکائیں گے اتنے میں وہ تخت وہاں سے یہاں پہنچا دوں. اور واقعی ایسا ہوا ہے. قرآن پاک یہ جو بات بیان کرتا ہے وہ کوئی کہانی بیان نہیں کرتا، یہ کوئی فضول بات نہیں بیان ہو گئی، حقیقت میں ایسے ہوا ہے. حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ. ابھی حضرت سلیمان نے پلک چپکائی نہیں تھی کہ وہ تخت ان کے پاس پہنچ گیا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے. اور جب انہوں نے اپنے سامنے وہ تخت دیکھا اس ملکہ سبا کا، تو کیا کہا کہ ھذا من فضل ربی. یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا کمال ہے، میرے درباریوں میں تو ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو سیکنڈوں میں ایسے کام کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہو گیا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی طاقت سے نوازا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا میں اس کا ناشکر آدمی ہوں. کیونکہ ہوتا ایسے ہی عام طور پہ جب انسان کے پاس بے تحاشا اختیار آ جائے، بے تحاشا طاقت آ جائے، بے تحاشا مال آ جائے، تو انسان اللہ کا ناشکر بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ پیغمبر کی حالت کیا ہے کہ جتنا زیادہ عنایت ہو رہی ہے، جتنا زیادہ اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، جتنا انعام ہو رہا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی عجیب بادشاہت دی کہ ملکہ سبا بھی حیران رہ گئی. وہ کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچی، اس نے اپنا تخت سامنے دیکھا. وہ حیران رہ گئی کہ میرا تخت مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا اور لے کے کون آیا ہے؟ اتنا وزنی تخت، اتنا عظیم تخت، یہ کیسے؟ آج کسی کو کہا جائے نا کہ یہ چھوٹا سا یہ جو ہے ڈبہ، یہ بھی یہاں سے آپ 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچا دیں، یہ بھی مشکل ہے. 1 سیکنڈ میں آپ زور لگا کے کتنا پھینک دیں گے؟ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے تخت پہنچا. یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی عجیب بادشاہت دی